اور اس کے پاس عوام کی خدمت، ملک چلانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ اس دیوالیہ پن کا مظاہرہ ہر روز قوم کرتی ہے۔ وزیر اعظم سوائے تقریریں کرنے کے، اپوزیشن کی کردار کشی کرنے کے کسی اور ویژن سے آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل کہا کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے اور پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ بلا شبہ وزیر اعظم خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ 2 سالوں میں ان کی انکم ٹیکس میں جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں کئی ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن 99% عوام ان کی آمدنیاں سکڑ رہی ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی یا غریبوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ پاکستان میں نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن عمران صاحب کو پاکستان خوشحالی کے راستے پہ چلتا نظر آ رہا ہے۔ کل انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں پاکستان سستا ترین ملک ہے اور پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ بلا شبہ کرونا پوری دنیا میں ایک بلا کی صورت میں نازل ہوا ہے، لیکن دنیا صرف کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان کو کووڈ-19 کے ساتھ کووڈ-18 کا بھی مقابلہ ہے۔ کووڈ-18 نالائکی، نااہلی اور نفرت کا مرض ہے جو دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے قوم پہ وائرس مسلط کیا گیا۔ اس وائرس نے کرونا سے زیادہ پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ آج بھارت اور بنگلہ دیش میں افراط زر یا مہنگائی سنگل ڈیجٹ ہے، پاکستان میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹس کے اندر ہے۔ عمران صاحب بتائیں کہ کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں کوئی اور کرونا ہے جس نے ہٹ کیا ہے؟ انڈیا اور بنگلہ دیش میں نالائکی اور نااہلی کا کرونا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں افراط زر سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ پاکستان کو اس نالائق اور نااہل حکومت نے ایک بد انتظامی کی جہنم بنا دیا ہے۔ پاکستان میں مس گورننس کا ہر روز ایک نیا نمونہ پیش ہوتا ہے۔ سانحہ مری بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح شہری بے یار و مددگار ساری رات برف میں پھنسے رہے اور حکومت کے اہلکار، حکومت کے ذمہ داران خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور اپنی تنظیم سازی میں گپیں مارتے رہے۔ لوگ وہاں پر چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، ان کی کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اسی طرح اب یہ حکومت اپنی نالائکی اور نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو قانون اسمبلی سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد پاکستان IMF کی غلام ریاست بن جائے گا۔ ہم نے انگریز سے آزادی لی تھی، قائد اعظم نے ہمیں انگریز سے آزادی دلوائی، عمران نیازی ہمیں IMF کا غلام بنانے لگا ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اس غلامی سے بچانے کے لیے اپنی آواز اٹھائے۔ اگر آج قوم خاموش رہی تو اس کی سزا آنے والے سالوں میں غلامی کی صورت میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا تھا۔ آج اس مالیاتی خود مختاری کی علامت کو IMF کے پاس $1 ارب کے عوض گروی رکھا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو پاکستان میں نیا گورنر جنرل
IMF کے لیے مقرر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمیں انگریز کے وائس رائے سے آزادی مل گئی تھی، لیکن اب IMF کا وائس رائے کراچی میں بٹھا دیا جائے گا۔ اسے پاکستان کے اندر نہ پارلیمنٹ پوچھ سکے گی، نہ حکومت پوچھ سکے گی، نہ پاکستان کے عوام پوچھ سکیں گے۔ یہ جو تباہی پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف PTI کی نااہلی، ناکامی اور ان کی معاشی پالیسیوں میں ٹیم نہ ہونا، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ان کی پور اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے آج IMF کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ پاکستان پہ سخت ترین شرائط نافذ کر رہا ہے۔ منی بجٹ میں غریبوں پر 350 ارب کا نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ یہ 350 ارب کا جو نیا ٹیکس ہے، جہاں یہ مہنگائی کی نئی سونامی لائے گا، وہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو ریورس کر دے گا۔ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے مزید پیچھے ہٹ جائیں گے، چونکہ ان کے پروفٹس متاثر ہوں گے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر روز ڈیوٹیاں بدلتی ہوں، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ تو یہ حکومت اپنی نا تجربہ کاری، نااہلی اور نالائکی سے پاکستان کو دن بدن ڈبو رہی ہے۔ اور میں حکومت کی حلیف جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں MQM کے ووٹرز کو کہنا چاہتا ہوں، کاف لیگ کو کہنا چاہتا ہوں، GDA کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے ترمیم کے قانون کو پاس کرایا، اس حکومت کا ساتھ دیا، تو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آپ کا نام میر صادق اور میر جعفر کے ساتھ لکھا جائے گا کہ آپ بھی پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے میں شامل تھے، شریک مجرم تھے۔ خدا کے لیے اس ملک کے لیے سوچیں۔ میں PTI کے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ اپنے ممبران کو کہیں کہ وہ اس قانون کو ووٹ نہ دیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کا سودا نہ ہونے دیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے، اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں کہ وہ پاکستان کے لیے IMF نے جو بھی شرائط لکھی ہیں ان پہ انگوٹھا لگائے، ان پہ دستخط کرے۔ شوکت ترین صاحب جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں IMF سے معاہدہ ری نیگوشیٹ کروں گا، پہلے سے بھی بدتر معاہدے پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اپوزیشن اس کے اوپر احتجاج کرے گی، لیکن اسمبلی کے اندر ہمارا احتجاج اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک MQM، کاف لیگ اور GDA اپنی وزارتوں کے عوض اس حکومت کے ہر سیاہ اور سفید کو حمایت کرتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کی حلیف جماعتیں اپنی وزارتوں کے مفاد سے بالا تر ہو کے پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے غریبوں کے مفاد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، اور حکومت کے منی بجٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو غلام بنانے کے قانون پہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور جس نے بھی اس قانون کے حق میں ووٹ دیا وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگا۔ آج عمران خان ہمیں کھڑے ہو کر سناتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔
کل خود ہی انہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کیس کا ذکر کیا، لیکن عمران نیازی صاحب راولپنڈی رنگ روڈ کیس میں تو آپ کے وزیر ملوث ہیں۔ آپ نے کس وزیر کو نکالا کابینہ سے؟ آپ نے کس وزیر کا کیس نیب کو سپرد کیا؟ آپ نے کس وزیر کو جیل میں بھیجا؟ آپ کی چھتری کے نیچے سارے مافیا بیٹھے ہیں۔ شوگر مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے، آٹا مافیا آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آئے گا۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے، کیونکہ اس حکومت نے کسانوں کو کھاد وقت پہ مہیا نہیں کی۔ ڈی اے پی کی بوری جو ہمارے دور میں 2400 روپے کی ملتی تھی، 9,500-10,000 روپے کی بھی کسان کو نہیں ملی۔ یوریا کی بوری جو 1400 روپے کی ہمارے دور میں ملتی تھی، 2700 کی 3,000 کی بلیک میں کسانوں کو نہیں ملی۔ تو پاکستان میں گندم کی پیداوار بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی طرح جتنا فرنس آئل کا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری میں بیٹھا ہے۔ جو ادویات کو مہنگا کرنے کا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ جو ڈالر سے کھیلنے والا مافیا ہے وہ بھی عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ جو پاکستان کو سٹاک مارکیٹ میں جوا کھیلنے والا مافیا ہے وہ بھی سارا عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو جتنے مافیاز ہیں وہ تو عمران نیازی صاحب آپ نے اپنی چھتری میں انہیں پناہ دی ہوئی ہے۔ قوم کو کون سے مافیا سے ڈراتے ہیں؟ جتنے سمگلرز ہیں سب عمران خان کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے سٹاکسٹ ہیں سارے عمران خان کی چھتری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں آج تک کس کے خلاف کارروائی کی ہے آپ نے؟ پاکستان کا آٹا سمگل ہوتا ہے، پاکستان کی کھاد سمگل ہوتی ہے، پاکستان کی گھی سمگل ہوتا ہے، ہر ضرورت کی چیز سمگل ہو رہی ہے، دن دہاڑے سمگل ہو رہی ہے، اور آپ کی حکومت کروا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ میں مافیا سے ڈر رہا ہوں۔ اصل میں عمران خان ایک بہروپیے کا نام ہے جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا، کروڑوں اربوں روپے ان سے جھاڑے اور اس سے اپنے کاروبار کیے، اپنی عیاشیاں کیں، اپنے ساتھیوں کو نوازا، اور اسٹیٹ بینک نے وہ چوری پکڑی تو اب معصوم بن کر کہتا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی پڑتال پہ خوش ہیں۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ تو الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹ خفیہ رکھی جائے۔ آپ تو جو تحفے ملے ہیں ان کا جواب دینے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ سے قوم سوال کر رہی ہے کہ عمران نیازی صاحب آپ کو بیرون ملک جو تحفے ملے ہیں ان کی تفصیل بتا دیں۔ آپ بتا نہیں رہے کہ قومی مفاد ہے۔ کون سا قومی مفاد ہے اس میں؟ جب وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا تو قومی مفاد کو کچھ نہیں ہوا۔ جو شخص غیر ملکی تحفے کھا جائے وہ صادق امین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اربوں روپے کھا جائے وہ صادق امین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انکم ٹیکس آپ کا 1000 گنا سے زیادہ بڑھ گیا۔ آپ بتائیے 2 سال پہلے آپ 1.25 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، آج آپ 2 سالوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد 1 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ اضافی آمدنی کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب نے وراثتی جائیداد بیچی ہے، اس کا ٹیکس ہے۔ وراثتی جائیداد بیچنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیے یہ ٹیکس کہاں سے دیا آپ نے؟ اس آمدنی کے کیا ذرائع تھے؟ قوم جاننا چاہتی ہے، آپ نہیں بتا سکتے چونکہ آپ کی آمدنی بھی 2 نمبر ہے، آپ کے چندے بھی 2 نمبر آپ نے اس میں کیے ہیں۔ تو اس لیے اب
وقت آ گیا ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو. پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے آج کشمیر میں بھارت ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر. کیا ہماری حکومت کو خبر ہے کہ بھارت کشمیر کی وادی میں سیکیورٹی آپریشنز کے ذریعے اس وقت بھی جب میں آپ سے بول رہا ہوں بے گناہ نوجوانوں کو نہتا مار رہا ہے, نہتے نوجوانوں کو مار رہا ہے, اور وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. وہاں پر سینسرشپ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت خاموش بیٹھی ہے کیونکہ حکومت نے کشمیر کا سودا کیا ہے. انہوں نے مودی کو اجازت دی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے بھارت کے یونین کا حصہ بنا لے. تو آج سفارت کے محاذ پہ بھی ہم تنہا ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ چین کھڑا ہے, ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ خلیجی ممالک کھڑے ہیں. پاکستان کا دوست کون ہے آج؟ آپ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کا اجلاس کرتے ہیں اسلامی دنیا کے, اور کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے. اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے اور کشمیر کا نام نہیں لے سکتے. یہ ذلت اور یہ دیوالیہ پن فورن پالیسی کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اسی طرح پاکستان کی سیاست میں جتنی مہاجرائی آپ نے پیدا کر دی ہے, روزانہ پاکستان اس تناؤ سے اور اس مہاجرائی کے درجہ حرارت سے پگھل رہا ہے. اس کا تمام ڈھانچہ پگھل رہا ہے. آپ نے معاشرے کے اندر جتنی نفرت بھر دی ہے, جتنی انتہا پسندی آپ پھیلا رہے ہیں, وہ ہمارے معاشرے کو بھی جہنم بنا رہا ہے. تو نہ آپ معیشت چلا سکتے ہیں, نہ آپ سفارت چلا سکتے ہیں, نہ آپ سیاست میں یکجہتی لا سکتے ہیں, نہ آپ معاشرت سے سماجی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ نے پوچھا ہے کل کہ اب لوگ ناراض ہیں تو میں کیا کروں. میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران نیازی صاحب 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا ہے میں کیا کروں, پیک اپ اینڈ گو ہوم. یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں رہی ہے. اب آپ گھر جائیں. آپ کی اننگز ختم ہو چکی ہیں. آپ بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں. آپ کو پچ چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ یہ پچ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو گراؤنڈ مین آ کے پچ سے اٹھا کے پیویلین میں لے کے جائیں گے. چونکہ میچ نے چلنا ہے, پاکستان نے چلنا ہے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کو آپ کی نالائکی, آپ کی نااہلی, آپ کی نفرت اور آپ کے بغض کی بھینٹ اور آپ کے کرپشن کی مزید بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت زیادہ اپیلیں کریں لیکن امپائر جو ہے عمران خان کو آؤٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو ان ہاؤس تبدیلی کی بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ان معاملات پر کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا سیاسی کو بھی ان معاملات پر اور کو دیا جائے گا؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ عمران خان بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں. بیمار کا جانا ٹھہر چکا ہے. صبح گیا یا شام گیا, تحریک عدم اعتماد سے گیا یا لانگ مارچ سے گیا. اب عمران نیازی کا جانا ٹھہر چکا ہے. چونکہ اس ملک نے بچنا ہے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, اور اس ملک نے اور اس ملک کے عوام نے دوبارہ ترقی کے راستے پہ چلنا ہے. تھینک یو.